بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے کریٹنگ اے ویژن فار آور سیلز۔ اس پر کچھ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا جی۔ میں آج یہ ہمارا سیشن ہے، یہ اسٹیون کوی کے کام پر ہم نے بیس کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دو تین ایسے ہیں کام، ان میں سے ایک تو وہ ہے جو کہ ففتھ ڈسپلن، دا ففتھ ڈسپلن، جو بڑی مشہور کتاب ہے، 1980s میں لکھی گئی تھی، اس کے اندر پریزنٹ کیا۔ آپ میں سے جو لوگ اس کو دیکھنا چاہیں، if you would like to be introduced to that، تو مجھے آپ یہ میرا ای میل آپ کے سامنے ہے جی، اینڈ پہ بھی میں شو کر دوں گا، آپ مجھے ای میل کیجیے گا، میں آپ کو اس کی ایک بریف ورژن جو ہے وہ بھیج دوں گا۔ ففتھ ڈسپلن کی ہینڈ بک میں جو انہوں نے لکھا ہے، آئی تھنک دیٹس اے ویری ڈیٹیلڈ ویژن۔ لیکن یہاں پر جو ہم آج ویژن ڈسکس کر رہے ہیں وہ پرٹیکولرلی ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیے کہ یعنی میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اسپیسیفکلی ریلیٹ کیا جائے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ دوسری چیزوں میں کام نہیں آ سکتا۔ جیسا جیسا آپ دیکھیں گے یہ انشاءاللہ یو ول سی دیٹ اٹ از کوائٹ یوزفل فار آل ایسپیکٹس۔ تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ اس میں ہیلن کیلر کی یہ بات جو ہے یہ ضرور سامنے رکھیے کہ دی اونلی تھنگ ورس دین بینگ بلائنڈ از ہیونگ سائٹ بٹ نو ویژن۔ Obviously she is not using vision in this particular sense, but it is quite close کہ آپ کے پاس سائٹ تو ہے، دیکھنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن آپ چیزوں کو بس اوپری طریقے سے دیکھتے ہیں، اوپر سے دیکھتے ہیں۔ آپ چیزوں کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کبھی خیال آتا کہ کس طرح سے چیزیں ایک نظام میں بندھی ہوئی ہیں اور اس نظام تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ تو having no vision, having no insight, having no sense of inference and sense of distinguishing right from wrong، یہ والا ایسپیکٹ ہے جی۔ میں اس میں why is it so important یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو اس طرح سے آپ ایک ویژن بنا لیں اپنے لیے، اور اس کو لیٹ سے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا ہم بات کا آغاز ادھر سے کریں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ویژن کے اوپر بھی which should actually come very naturally، اس پر بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ جو میں چاہوں گا کہ آپ سامنے رکھیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک بڑی اسٹرانگ ٹینڈنسی اس چیز کی ہے، اینڈ اٹس اے ویری اسٹرانگ ٹینڈنسی that we tend to be focused on our current، اس وقت جو immediate situation ہے ہم اسی پر فوکس کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے immediate problems ہیں انہی کو ریزالو کرنا ہمارا اصل ایشو بن جاتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ایک لانگر ٹرم ویژن کا ہے۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو ویژن اگر آپ آج بیٹھ کے بناتے ہیں، اور وہ جو پرابلم جن کے اندر آپ ہیں وہ اگر ختم ہو جائیں کسی بھی وجہ سے، کوئی واقعہ ایسا ہو جائے کہ وہ ختم ہو جائیں، یا آپ کی خوش قسمتی سے ختم ہو جائیں، یا کسی کے کچھ کرنے سے ختم ہو جائیں، تو اب وہ ویژن پھر سے ایک نئے سرے سے تعمیر ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج جو آپ ویژن بنائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے بن جائے گا، اٹ شوڈ بی پراپرلی اپ ڈیٹڈ، لیکن وہ پرائمریلی ان ویلیوز کو آپ کے اندر سے باہر نکالے کہ جو ویلیوز آپ سمجھتے ہیں کہ they are important and they will remain in place even if something happens in your life. Things do happen, things have always happened in our lives، and میں تو لوگوں کو یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ جو میرا سی وی ہے جو میں نے بنایا ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے، وہ اگر کوئی آدمی دیکھے تو شاید اس کو یہ تاثر ملے کہ ایک بڑی پلانڈ زندگی گزاری ہے، جو کہ ایک جگہ سے شروع ہوئی، ایک ڈگری کے بعد دوسری ڈگری لی، اور اس کے بعد ایک پلاننگ کے ساتھ ایک جگہ پہ پہنچ گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اور آپ بھی جو اپنے اوپر اپنے اس پر غور کریں گے، ریزیومیز پر، سی ویز پر، تو یہ چیز سامنے آئے گی کہ حقیقت اصل میں یہ ہے کہ زندگی بھرپور طریقے سے ایکسیلنٹس ہی ایکسیلنٹس ہیں۔ یعنی ایک چیز کسی وجہ سے ہو گئی، دوسری چیز جو ہے اس سے وہ اس طرف نکل گئی۔ A very interesting movie in this regard can be Sliding Doors. It's a very interesting movie کہ ایک چھوٹا سا واقعہ زندگی میں اگر بدل جائے تو وہ اس کے آؤٹ کم سے زندگی پہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم یہ سوال آپ کے سامنے رکھیں کہ اس وقت
think about any of your current roles in life. Sorry, आपने सबसे पहले तो ये सवाल सोचना है कि क्या आप समझते हैं कि जो रोल है आपका, whatever role that you have, you would like to achieve, जो कुछ आप विजन बनाए, अगर आपसे ये पूछूं कि हम क्या करना चाहेंगे जिंदगी में या क्या अचीव करना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू बी इन द नेक्स्ट 10 years, अल्लाह ताला आपको ये टाइम दे, मुझे दे, तो हम क्या अचीव कर लेना चाहेंगे. इफ आई वर टू गिव यू दिस सिंपल क्वेश्चन और मैं आपको उस पर टाइम दे दूं, तो थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर अबाउट अ मिनट, इस पर सोचिए कि उसका जवाब जो होगा. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू शेयर इट फॉर नाउ. अगर बाद में आप चाहेंगे तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस पर थोड़ी देर के लिए सोचिए कि इफ यू वर गिवन अनदर 10 years एंड यू कुड अचीव एनीथिंग दैट यू रियली वांट टू अचीव, वो क्या चीज हो सकती है जो आप अचीव करना चाहेंगे. ठीक है जी, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर 1 minute एंड मे बी टेक सम नोट्स. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू शेयर इट. मैं सिर्फ उसके ऊपर कुछ सवालात आपके सामने रखूंगा. आई विल जस्ट पुट सम क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू. अब ये देखिए, ये जो आपने जो भी कुछ सोचा होगा, मैं आपके सामने उससे रिलेटेड चंद सवालात रखना चाहता हूँ, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ whatever we are focused on in this moment actually overwhelms our longer term vision as well. मैं एक सेकंड जी, ये अभी आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है जी, ये यू डोंट हैव टू शेयर इट. आई एम सॉरी, ये becomes a little difficult. Let me just share it in another way so that आपको ये डिस्टर्बेंस ना हो. अच्छा जी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपने अपनी जिंदगी में जो इस वक्त आप गुजार रही हैं, think about the role that you're playing. Let's say if you are a father or a mother, a spouse, uh, a sibling, uh, a professional or a housewife, uh, जो भी ये सारे रोल्स हैं, यू आर अ नेबर, यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये जो सारे रोल्स हैं, क्या आपने ये स्टेटमेंट लिखते हुए ये सारे रोल्स कंसिडर किए हैं? एक तो सवाल ये है जी, बिकॉज आपका जो भी कुछ विजन होगा वो असल में आपकी पूरी शख्सियत को इनकम्पस करने की कोशिश करे कि मैं पूरी तरह से क्या बनना चाहता हूँ. एक एस्पेक्ट तो ये है विच वी जनरली टेंड टू मिस. अगर आपको बहुत सारा टाइम भी मिल जाए, 1 मिनट के बजाय 20 मिनट भी दे दिए जाएं, तो इसका चांस है कि जो फौरन जहन में आएंगे वो आप उनको नोट कर लेंगे. ठीक है जी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ पर्सन वुड हैव अ वेरी सिंगुलर काइंड ऑफ अ गोल. ठीक है, अ वेरी सिंगुलर काइंड ऑफ अ विजन कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए या अपनी अपने बिजनेस के लिए या अपनी इनकम के लिए. कोई एक दो चीजें बहुत गालिब आ जाती हैं, बाकी चीजें जो है वो इग्नोर हो जाती हैं. तो एक एस्पेक्ट तो ये है जिसको मैं अभी इस बात से जो मैंने आपसे अर्ज की कि वी टेंड टू बिकम फोकस्ड ऑन आवर करंट सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस एंड आवर इमीडिएट प्रॉब्लम्स एंड एस्पिरेशंस. जो इस वक्त आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशंस हैं, आप उस पर फोकस करके इस चीज को लिखना शुरू कर देंगे. नंबर वन, कि आप अपनी जिंदगी में जो वेरियस रोल्स प्ले कर रहे हैं, एक रोल आपका कैन बी एन इंडिविजुअल. आपने इसमें मोस्ट लाइकली अपने बारे में इम्प्रूवमेंट का गोल मिस कर दिया होगा. यानी आपका एक इम्प्रूवमेंट का भी गोल होना चाहिए कि आप जो कुछ आज सलाहियतें अपने अंदर पैदा कर चुके हैं, कल क्या पैदा करें. क्योंकि आप फोकस्ड हैं उन एस्पिरेशंस और उन प्रॉब्लम्स पर जिनको आप फेस. आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी वन ऑफ यू वुड डू दैट. वी एज पीपल, एज ह्यूमन बीइंग्स टेंड टू डू दैट. नंबर दो, आप सोचिए जरा कि अचानक अगर कोई वाकया हो जाए, समथिंग कंप्लीटली एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड अनफोरसीएबल, ये भी हो सकता है. सपोज आपको
کل خبر ملتی ہے، ای میل آتی ہے یا ٹیلی فون آتا ہے کہ آپ دبئی ڈیوٹی فری کی جو $1 ملین کی لاٹری ہے وہ جیت گئے ہیں، تو اچانک سچویشن چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا وہ ویژن ادھر کا ادھر ہی ہے، ابھی بھی ویسے ہی ہے؟ یہ ایک اور ایگزامپل ہے اس چیز کی کہ وی آر فوکسڈ اونلی آن دس کرنٹ سچویشن اینڈ کرنٹ پرابلمس. اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے پاس اچانک ایک ونڈ فال گین ہوا ہے $1 ملین کا، تو کیا آپ کا ویژن ادھر ہی رہے گا؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے کنسیڈر کرنے کا. اور تیسرا جو سوال ہے، اس کو تھوڑا سا کول مائنڈیڈلی سنیے، کہ آپ نے جو کچھ ویژن بنایا ہے، اگر آپ کو اچانک یہ پتا چلے دیٹ ڈاکٹر سے کسی سے دیٹ یو ہیو اونلی اباؤٹ a month and a half to live، تو کیا یہ ویژن ادھر ہی رہے گا یا یہ چینج ہو جائے گا؟ اسی وہ جو آپ نے 10 ایئرس کا ویژن تھا، وہ اگر شارٹ کرتے جائیں، آپ نیچے توڑتے جائیں، تو would you still think that you still have the same vision, you would still like to achieve the same thing that you had just mentioned؟ تو یہ اگر تو یہ چینج ہو جائیں گی چیزیں جو میں نے گزارش کی، تو پھر اس کا اور بھی بہت سارے سوالات اس سے پوچھے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جو I think these 3 questions are sufficient to tell you that something is missing. If some things happen in our lives, if some things, unforeseen things happen in our lives, it is quite likely that they would change our vision completely. How can we how can we sort of cater for this? تو اسٹیون کوی کا جو اصل میں کنٹریبیوشن ہے اس سلسلے میں، میرے خیال میں بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہے، اس سے ہمیں فائدہ اگر ہم اٹھائیں تو وہ بیسیکلی کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا پریزنٹ کر دیتا ہوں جی، اینڈ دین وی ول بی opening up for questions and answers that arise from this. اس کا کہنا یہ ہے، اور یہ میں آپ کو ایکسرسائز دے رہا ہوں جی فار دس ویک، سمجھ لیجیے اٹس لانگر ایکسرسائز، اٹ ریکوائرز مور دین اے ویک، but and it requires a lifetime sometimes, but I would like you to think about it from 2 separate perspectives. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے think of and write down the various roles you are currently playing in your life. Give it some time so that all the roles that you consider important are included in this list. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ آپ ایک ملک کے سٹیزن بھی ہیں، یہ بھی ایک رول ہے آپ کا. آپ ایک معاشرے کے فرد بھی ہیں، آپ کی کنٹریبیوشن ادھر جو ہوگی وہ بھی ایک رول ہے آپ کا. آپ ایک بیٹے ہیں، آپ ایک بھائی ہیں، آپ ایک شوہر یا بیوی ہیں، آپ ایک so many different roles. آپ ایک پروفیشنل ہیں، آپ ایک انڈیویجول ہیں، یہ بھی ایک رول ہے آپ کا. بیکاز جو اپنی امپروومنٹ کا کام ہے وہ تو انڈیویجول ہی کی حیثیت سے ہو رہا ہے جی. اس میں ویریس امپروومنٹس ہو سکتی ہیں، وہ بھی آپ نے ان کو بھی دیٹ ول کم لیٹر. ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے جی، اینڈ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی ایکسرسائز، یو ریئلی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا رول چل رہے ہیں، ان کو انلسٹ کر دیں، کلیئرلی انلسٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی، کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، یہ ساری کر دیں، سو دیٹ آپ کا فوکس تھوڑی دیر کے لیے اس ویژن کو بنانے کے بجائے ان رولز کو ڈٹرمن کرنے پر ہو جائے کہ جو رولز میں آپ سمجھتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو بی active. That is what I mean when I say that the roles that you consider important, they should be included in this list. Number 2، میں یہاں پر اب آپ کے ساتھ ایک ایکسرسائز کرنے لگا ہوں جی، جو کہ اسٹیون کوی نے ایکسپلین کی ہے. آپ چاہیں گے تو اس کو دیکھ لیں. اس پوری ایکسرسائز کو، یہ ایک امیجنیشن کی ایکسرسائز ہے جی. آپ نے تھوڑی دیر کے لیے امیجن یہ کرنا ہے کہ somebody that you knew since your earliest conscious days، ان کے بارے میں آپ کو آج یہ خبر ملی ہے کہ وہ he has expired. ٹھیک ہے جی. آپ نے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے، یہ ایک بڑی غمناک خبر ہے. اینڈ یو ہیو suddenly, as you realize that somebody whom you knew since your earliest days has expired، آپ اپنے کام شام چھوڑ کے تو اب اس طرف کو جا رہے ہیں جدھر وہ لاسٹ رائٹس ہونے ہیں. آپ پورا امیجن کریں، اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں، اپنی موٹر بائک سٹارٹ کر رہے ہیں، یو ریچ دیٹ پلیس، ادھر جدھر آپ پہنچے ہیں تو ادھر آپ کے سامنے وہ سارے رولز جن کو آپ نے ڈٹرمن کیا ہے اوپر پہلے پوائنٹ میں، وہ سارے رولز کے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں.
and you pass through them and you reach the place where the corpse is placed. And as you look at the corpse, you realize that it is actually you who has passed away. And once you realize that, you suddenly, it dawns on you that ये जो सारे लोग आसपास हैं, ये आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं. इनकी बात आप सुन सकते हैं, लेकिन आपकी बात वो नहीं सुन सकते. You are actually in a different level. You are a spiritual, at a spiritual level, for instance. This is just your imagination. Okay, now what I would like you to do, these are 2 exercises for the next week. What I would like you to do is to think about these 2 aspects. For each of the roles that you have noted, give some time every day during the next several days to think and write down answers to the following. Number 1, how would you like to be remembered as your character by each of the roles? If it's a son, अगर आप अपने वालिदैन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपने ये सोचना है कि as a son, how would you like to be remembered? वो क्या adjectives चाहते हैं आप कि आपके वालिदैन आपके लिए यूज कर रहे हो when they talk about you? They are there. And if somebody is no longer playing the role of a son, हम में से कुछ लोग मेरी तरह के हैं कि जिनके वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं है, तो जाहिर है कि अब ये रोल भी मेरा खत्म हो चुका हुआ है. तो जिनके ये रोल्स हैं वो इसके बारे में ये बताएं, ये लिखें कि वो क्या चाहेंगे कि हाउ वुड दे लाइक टू बी रिमेम्बर्ड. मैं अभी आपके साथ वो एक चार्ट नुमा चीज शेयर करूंगा कि आप इस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे, आसानी हो जाएगी, इसको अपडेट करना भी आसान हो जाएगा आपके लिए, और आइंदा आप इस पे गौर व फिक्र भी करते रह सकते हैं. सबसे पहली चीज तो ये है जी, that what kind of adjectives you would like people to be using about you, the various peoples who have gathered. इसमें आपके professional colleagues भी हैं, इसमें आपके siblings भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपके बड़े भी हैं. ये सारे roles हैं जो आप play कर रहे हैं और जो आपके लिए important हैं. And they are now remembering you about your contributions. ये जरूरी नहीं कि वो remember करें. This is what you desire that they should remember me as. Number 2, the difference you would have liked to have, you would like to have made in their lives, as I would like to remember them, like them to remember me. ठीक है जी. आपकी वजह से उनकी जिंदगियों में क्या फर्क पड़ा, वालिदैन की जिंदगियों में, बच्चों की जिंदगियों में, बहन भाइयों की जिंदगियों में, आसपास के लोगों, नेबर्स की जिंदगियों में. ये सारे रोल्स जो आपने डिटरमिन किए हैं, उसके हवाले से ये 2 क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आपने सीरियसली गौर करना है और इस सिचुएशन को जहन में रख के करना है. ये वजह क्या है इसकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. व्हाई एम आई सेइंग कि ये इमेजिन करके देखें और ये इमेजिन करके डिटरमिन करें. ये एक बात तो ये कि ये मालूम ही नहीं है हम में से किसी को कि ये दिन कब आ जाएगा. हम में से कौन है जो कि नेक्स्ट वीक भी ये दिन ना देख रहा हो, और कौन है जो कि आज से 10 बरस बाद भी यहीं पर हो और ये सारी एक्सरसाइज कर रहा हो. बट वी डोंट नो अबाउट इट एंड वी नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड. अब ये सिचुएशंस आपकी इस जो भी टाइम पीरियड आपके पास अवेलेबल है, इसमें अगर चेंज हो जाए या ना हो, आपने असल में उस दिन के हवाले से ये विजन क्रिएट किया है. ये इसमें मुझे बहुत बड़ी एडवांटेज लगती है. इसकी वजह क्या है? व्हाई डू वी नीड टू ब्रॉडन आवर पर्सपेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर वे? इसको स्टीवन कवी ने एक्सप्लेन करते हुए ये कहा है, द आइडिया इज टू लिव विद द इमेज, पिक्चर और पैराडाइम ऑफ द एंड ऑफ योर लाइफ as your frame of reference or the criterion by which everything else is examined. आप खात्मा किधर चाहते हैं? वो हमारे बड़े कहा करते थे ना जी, खात्मा ईमान पे हो. तो बात समझ में आती है, लेकिन ये बात कि सिर्फ ईमान या ईमान के जो बरगोबार हैं वो उनको इमेजिन करके, बिकॉज दैट इज व्हाट वी नीड टू बी ट्राइंग फॉर. Each part of your life, today's behavior, tomorrow's behavior, next week's behavior, next month's behavior, can be examined in the context of the whole of what really matters most to you. By keeping that end clearly in mind, you can make certain that whatever you do on any particular day does not violate
the criteria you have defined as supremely important for yourself. Nobody else is going to interfere in this. It is only you. Well, if at all you would like to present this at this forum, nobody is going to criticize you. आप इसका जो मर्जी बना लें, मैं इतने करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, मैं मजीद 10 घंटे और हफ्ते में सर्व किया करूंगा दफ्तर में इसके लिए, वो जो मर्जी बना ले आप, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड. ठीक है जी. सुप्रीमली इंपॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए, एंड दैट ईच डे ऑफ योर लाइफ contributes in a meaningful way to the vision you have of your life as a whole. ये एस्पेक्ट उसने बयान किया है. और वंस यू हैव डन दिस एक्सरसाइज, जब आप ये कर लेंगे तो आपके सामने जिस नौयत का डॉक्यूमेंट आएगा वो कुछ इस तरह से है जी. मैं ये आपके सामने एक सैंपल प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आप एक टेबल बना लें, उसमें अपने लेफ्ट साइड के कॉलम पे लिखिए सन, डॉटर, आपके जितने रोल्स हैं, सिबलिंग्स, स्पाउस है, इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ योर बिलवड कंट्री में भी, इंडिविजुअल खास तौर पे जरूर लिखें, बिकॉज दिस इज वन रोल दैट मोस्ट पीपल मिस आउट. ठीक है जी. आप एक इंसान हैं और इंसान के कम अज कम 4 एस्पेक्ट्स हैं कि जो उसको जरूर सोचने चाहिए, जिसमें उसको कॉन्टिन्यूसली डेवलप करना है. एक उसका वो एस्पेक्ट है जिसको हम फिजिकल कहते हैं, हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ. नंबर 2 उसका वो एस्पेक्ट है जिसको हम मेंटल कहते हैं. नंबर 3 उसका वो एस्पेक्ट है जिसको हम इमोशनल कहते हैं. ठीक है जी. और नंबर 4 उसका वो एस्पेक्ट है जिसको हम मॉरल कहते हैं. ये चारों एस्पेक्ट हैं. मॉरल या इसको बाज जगहों पर स्पिरिचुअल भी कहा गया. वट एवर इट इज, मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल इज अ वेरी इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, और इसको हर आदमी डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर लेता है. आई लाइक टू यूज द वर्ड मॉरल मोर देन स्पिरिचुअल. ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये आपने डिफाइन कर लिए. एंड वंस यू आर कंप्लीटेड विद दिस एक्सरसाइज, तो अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि उस तरफ बढ़ना है. ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा जी, दैट वी विल बी टेकिंग अप इन द कमिंग सेशन. कि हमने ये चीज कर ली है, और अगर आप चाहेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव लेफ्ट और एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर, हम अगले सेशन को उस पर कॉन्टिंजेंट रखेंगे. दैट अगर बजाय इसके कि नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, अगर आप चाहेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसी टॉपिक में आप लोगों की शेयरिंग पहले ले ली जाए. मेरी बात यहाँ पे खत्म हो जाती है जी. फॉर दोज हु वुड लाइक टू कीप माय कांटेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम, somebody लास्ट वीक भी, पिछले हफ्ते भी इस बात पे हुई थी कि वो ईमेल शेयर कर दें, तो आपके सामने ये ईमेल मैं फिर से ले आया हूँ. मैं कोशिश करूंगा कि हर सेशन के एंड पे ये आता रहे जी. आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, बिकॉज आई बिलीव giving time to listen to somebody is a great honor that you give to someone. And I hope that I have contributed uh, positively in your spending time over here with me. Thank you very much ji. Allah Taala aapko khush rakhe. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम. नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ जी अदील साहब, बस सिर्फ मोइज हूँ. आप अच्छा बहुत इसी शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम. श्योर सर. सर मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इस्लामिक पर्सपेक्टिव और जो आपने अभी एक्सप्लेन किया उससे उसमें एक रेलेवेंसी ढूंढने की कोशिश है. आपने जैसे कहा कि मेरे क्या रोल्स हैं और मैं किस तरीके से याद किया जाना चाहता हूँ अपने मरने के बाद. मेरा तो ख्याल ये था कि जी एक मुसलमान को बस ये सोचना चाहिए कि मेरे रोल्स के लिहाज से मेरे ऊपर हकूक़ुल इबाद के लिहाज से मेरी माँ का क्या हक है, मेरे बेटे का क्या हक है, मेरी बेटी का क्या हक है, वगैरह वगैरह. और मैं ये मेरी नीयत नहीं होनी चाहिए कि मरने के बाद मुझे लोग कैसे याद रखेंगे, क्योंकि मरने के बाद तो मेरे अमाल वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं. मेरी नीयत ये होनी तो चाहिए कि भई मैंने अपनी ज़िंदगी में इनके हक पूरे किए या नहीं किए, और जो जी. मेरे ऊपर अल्लाह ने ज़िम्मेदारियाँ डाली थी वो मैं डाल के दुनिया से गया या नहीं गया. सो अगर मैं इस अप्रोच को आपके सामने प्रेज़ेंट करूँ तो इन दोनों में कोई मुताबिकत है या दे वेरी? I think so जी. I think so and I totally agree with you. अगर आपके लिए वो अप्रोच काफी है तो मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी. यानी एब्सोल्युटली नॉट. मुझे जो चीज मेरे तजर्बे में आई है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये आपने जो बात पॉइंट आउट की, ये आई रियली थैंक यू फॉर दैट. जो मेरे तजर्बे में आई है वो ये है कि बिल अमूम जो मजहबी बैकग्राउंड है लोगों की, जिसमें
اس میں یہ غالب آ جاتا ہے عام طور پر ہمارے اوپر مذہبی انسان شخصیت کے اوپر انسان ہے ہم، میں کوئی تنقید کے اسپیکٹ سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ غالب آ جاتا ہے کہ مذہب کی ذمہ داریاں پوری کی جائیں. یہ جو ایسپیکٹ ہے جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، یہ چونکہ ڈسٹنگوشنگ فیچرز نہیں ہیں مذہب کے. یعنی لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. اگر میں یہ کہوں کہ ایز اے مسلم what distinguishes us from let's say Christians or other creeds is that we are more respectful to our parents. یہ بات صحیح نہیں ہے. یعنی every creed is very respectful to their parents and اپنے اپنے cultural upbringing کے لحاظ سے. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ دو ہیں جو مذہبی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ موٹیو کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس رسپیکٹفلنس کا یا اس آنر کا کہ جو آپ والدین کو دے رہے ہیں، وہ موٹیو اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو وہ ایک ریلیجس ایکٹ بن جاتا ہے، ورنہ ہر آدمی یہ کرے گا. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے جی. اور دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ یہ سوچے کہ میں یہ کروں گا تو وہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ یہ سوچے کہ میں یہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یعنی دس از سم تھنگ دیٹ اٹ از ریکوائرڈ بائی مائی فیتھ. اٹ از ناٹ اے ریزلٹ اورینٹیڈ ایفرٹ. فار انسٹنس میں یہ کہوں کہ if I be kind to my brother in turn will be kind to me. This is wrong. For me, this is absolutely wrong. It should not be in our minds. What is in our minds is that we are doing it for God and God knows what we are doing. تو ہمیں کوئی رزلٹ نہیں چاہیے، یہ ایک پروسیس اورینٹیڈ اپروچ بنے گی. دو ایسپیکٹس ہے یہ بھی، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ کیا رولز ہیں جن کے ہم نے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور جو کچھ آتا جائے، لیٹ سے سڑک پر چلنے والوں کے حوالے سے، میں سڑک پر ایک چلنے والا ہوں اور میرے لیے یہ ضروری ہونا چاہیے کہ بڑی چھوٹی سی ایک اخلاقی جو بات ہے کہ میں لوگوں کے لیے سڑک سے مشکل کی ہر وہ چیز ہٹانے کا کام کروں کہ جو لوگوں کے لیے باعث مشکل ہو سکتی ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہوگی جی بات. دوسرا ایسپیکٹ آپ کا سوال کا جو تھا وہ میں کچھ مس کر گیا ہوں. ہاں یہ رائٹ، آپ نے یہ فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں. نو ایکچولی واٹ از امپورٹنٹ از جسٹ فار یو ٹو یہ امیجنیشن کی ایکسرسائز ہے. میں اس چیز کو اگر آپ میرے دل کی بات پوچھیے تو یہ غلط سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ایکشن اس لیے کریں کہ لوگوں کو اچھا لگے. نہیں، آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور ٹھیک کرتے ہوئے اگر لوگوں کو وہ برا بھی لگتا ہے تب بھی ٹھیک ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے عمل کا جواب دے ہونا ہے. صرف جو چیز ایسپیکٹ ہے یعنی کرائٹیرین وہ نہیں ہے، لیکن یہ کرائٹیرین وہ ہے جس کو کہ مثال کے طور پر قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کی زبان سے بیان کیا کہ اللہم اجعل لی لسان صدق فی الآخرین. یعنی یہ بھی میری ہی طرف ڈائریکٹڈ ہے، لوگوں کی رائے کی طرف ڈائریکٹڈ نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں so that once I leave the scene people will think about me. Yani if I have not made any contribution as a father, if I have not made any contribution as a brother, to phir I should not even be hopeful of that. Lekin I need to make the contribution in the hope that I will be remembered, but being remembered is not my criterion. یہ کلیئرلی آپ سے میں ایگری کرتا ہوں جی، ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ کبھی بھی وہ کرائٹیرین نہ بننے دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اب جب میں یہ سوچوں گا کہ لوگوں کو کیا اچھا لگے گا، لوگ کیا چیز میری یاد رکھیں گے، وہ میرے سٹینڈرڈ سے میں چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، نہ کہ اپنے سٹینڈرڈ پہ یاد رکھیں. لوگ یہ کہیں کہ وہ بڑا مطلب خوش مزاج آدمی تھا جو کہ ہر وقت اس کے پاس بڑی گوسپ ہوا کرتی تھی، یہ کہیں میں اگر یہ بننا چاہتا ہوں تو پھر یہ بنوں گا نا جی. دس از واٹ آئی ایسپائر ٹو بیکم اور ٹو بی ریمبرڈ ایز. تو پھر میں میرے ایکشن میں یہ چیز ڈھلنے لگ پڑے گی، میں زیادہ باتیں کرنے لگ پڑوں گا. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، نہ کہ لوگ از ناٹ دی ایشو ہیئر. یہ بات آپ سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں جی. I don't think I differ at all with what you have just said. I only think that it gives us a human standard to aspire for. Right, sir. Thank you. میں آپ کا سوال کا جواب دے پایا ہوں جی. جی سر، جی کافی حد تک. سو میرے ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر میں لوگوں کو ذہن میں رکھ کے کچھ کرتا ہوں ایز اے مسلم، تو مجھے زیادہ پرواہ اس کی نہیں چاہیے کہ اللہ نے میرے اوپر جو رسپانسبلٹیز ڈالی تھیں وہ میں نے پوری کی ہیں یا نہیں کی، مرنے کے بعد، جان کے Absolutely. مرنے کے بعد وہ لوگ مجھے کیسے یاد رکھ رہے ہیں. Totally agree جی. Totally agree.
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी सर, तारिक जावेद साहब स्लाइड्स का कह रहे हैं इस सेशन की, वो आप मुझे सेंड कर ठीक है जी। दीजिएगा, फिर मैं ग्रुप में दे दूँ। मैं कर दूंगा जी। मैं कोशिश करूंगा कि आज नहीं तो कल तक इंशाल्लाह कर दूंगा। इंशाल्लाह फिर आप उनको भेज दीजिएगा। जी आई एम थैंक यू सॉरी, सर। अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा असल में बनाना है, वरना मैं अभी भेज देता जी। जी राफिया साहिबा, आप अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज। वालेकुम मोई साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का मोई शुक्र साहब, है। एक तो ये है कि आपने जो कहा कि करंट सिचुएशन जो है वी हैव टू रिजॉल्व इट टू गो फॉरवर्ड, ये ऑब्वियसली बात है कि अगर आप कोई चीज भी प्लान करें और आपकी को करंट सिचुएशन ऐसी है which is impairing your way of going forward, so obviously your concentration would be to improve that situation before you can start thinking of the next step, because it's most unlikely कि आप कोई और लंबी चीज प्लान करें जब आप एक करंट प्रॉब्लम में हैं। एक तो ये है। दूसरा, ये जो अभी आपने बात समझाई of how people will remember you and how you would like them to remember you, इसमें मैं फील करती हूँ, of course everything we do is the net result is for Allah, but I think एक person to person भी actions होते हैं which would make you happy. For example, there's a very dear friend of mine, and one reason I love meeting her whenever I can is कि वो मुझे बहुत हंसाती है, on silly little things. And I just tell her and she's in Lahore, so whenever I see her, I tell her that the best time I spend is you just make me laugh on anything. And I mean, and this is ये नहीं कि ये कह रही है कि मैं अल्लाह को खुश करने के कर रही हूँ. So I think these things are also very important. Like if I do charity, yes, I do it because Allah wants me to do charity, but I also do it because I want to see the happiness on the faces of the people that I'm helping. तो ये चीज मैं आपको I wanted to make myself understand that even interpersonal relationship or actions with each other can make a big difference in your life. I agree with that जी. And the way you have just said, देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे ये जो आपने बात की है कि when you give charity you feel elated because of the happiness that you see on others faces. I mean, this is because you feel related to them, and you feel related to them, and this is a very good moral aspect of this action. But the thing is that whatever you're doing, maybe you're doing it with somebody who can never repay you back. So fine, don't feel that you're wasting your resources or anything, because your resources that are being used to make people happy will be in God's record, and they are safe. Just be aware of that, and this awareness will help you do more of that kind or that kind of acts. जो ये बात आपने फरमाई है कि people there are certain companies which make you feel comfortable. I think you should make people comfortable. I mean, it is not important. It is very important. Even if you want to deliver a very serious and a very deep-rooted kind of a message to people, it has to start with developing a good relationship. आपके साथ अगर बैठ के लोग comfortable नहीं होंगे, तो और क्या अच्छाई पैदा कर सकते हैं हम? हमें पहले उनको अपने एक रिलेशनशिप में लेना है। अब जो आगे सारी बातें आ रही हैं इंशाल्लाह, वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड होंगी कि हम अपने रिलेशनशिप्स में क्या रोल्स प्ले कर रहे हैं और हमें क्या रोल्स प्ले करने चाहिए। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम आम तौर पर ये मिस कर जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितना सिग्निफिकेंट बनाया है। हम इसके मुजरिम हैं अक्सर औकात, कि हम ये समझते हैं कि हम इनसिग्निफिकेंट हैं, हमारे करने से कुछ नहीं होगा, हमारे करने से बहुत फर्क पड़ जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं होगा तब भी आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपका करना है। तो आप अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए बी अ प्लेजेंट कंपनी। हर वक्त एक फ्राउनिंग फेस जो है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, ये तो मालूम ही है हमें, हम खुद भी जानते हैं। तो व्हाई कीप दैट फेस? नो रीजन टू डू दैट. So I believe that this is a very important thing,
the ultimate thing that we need to understand, ایک تو یہ میں نے نہیں کہا جی اس کو کریکٹ کر لیجیے, آپ نے اپنے سوال کے آغاز میں یہ فرمایا تھا کہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو ریزالو کر کے, ریزالو پتہ نہیں ہونی ہے یا نہیں ہونی. میں نے اس پر اسی وجہ سے اس کو جن ٹاپکس کے بعد یہاں پہ رکھا ہے ان میں ایک ٹاپک وہ تھا کہ آپ نے اپنے سرکل آف انفلوئنس کے اوپر کام کرنا ہے, یا آپ نے فوکس اس پہ کرنا ہے. کچھ چیزیں آپ کی سچویشنل ہیں وہ جو نہیں بدل سکتے آپ, جو اصل میں جب تک خدا نہیں بدلے گا, ایک فیتھ فل آدمی کے پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا ہوں, جب تک خدا نہیں بدلے گا, ایک انفیتھ فل آدمی کے پرسپیکٹو سے جب تک چانس نہیں بدلے گا, آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ نہیں بدل سکتے. تو اس کو سیرینلی ایکسیپٹ کرنے, کیونکہ یہ خدا کا فیصلہ ہے, اور اگر یہ خدا کا فیصلہ ہے تو یقیناً آپ کے لیے بہتر ہے, میرے لیے بہتر ہے. جو میں بدل نہیں سکتا ہوں اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتا رہوں ہر وقت, خدا کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی اور آس پاس لوگوں کے ساتھ بھی, اور ان کو کیوں بیان کرتا رہوں ہر وقت کہ یہ دیکھیں جی یہ بھی میرے ساتھ ہو گیا اور یہ بھی میرے ساتھ ہو گیا. نہیں, ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. وہ ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ یقین کریں کوئی بھی آدمی آپ جن سے بات کریں گے وہ ریزالو کر سکیں یا نہ کر سکیں, اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا وہ ریزالو ہو جائے گا. جو بات میں عرض کر رہا ہوں, جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے اپنے سرکل آف انفلوئنس میں اپنا ویژن کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, جو بھی سچویشن ہے جتنی بھی مشکل ہے, یہ جو میں نے آپ کو 2 ایکسرسائز بتائی ہیں, یہاں پہ موجود اور یہاں پہ نہ موجود ہر آدمی کے اوپر یہ سچویشن آنی ہے. وہ اس وقت کچھ رولز پلے کر رہا ہے, بہت افیکٹولی کچھ رول پلے کر رہا ہے, کچھ رول اتنے افیکٹولی نہیں کر رہا. آپ نے ان سب رول میں اپنے آپ کو بیلنس, صحیح بیلنس کی جگہ پہ, جو آپ کی ذہن میں بیلنس ہے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اس دن کا خیال رکھنا ہے کہ جدھر آپ رفتہ رفتہ گریجولی, بیکاز دیر از گوئنگ ٹو بی نو سڈن چینج ان یور لائف. آپ کے ایٹیچیوڈ, اصل میں یہ جو ایکسرسائز ہے یہ آپ کے ایٹیچیوڈس کو چینج کرنے کی ہے, آپ کے فوکس کو بدلنے کی ہے. ٹھیک ہے جی, چیزیں چینج ہوں گی نہیں ہوں گی مجھے نہیں معلوم, میں چینج ہو جاؤں گا. ایک چھوٹا سا ایگزامپل, یہ ہاؤ لٹل تھنگس کین میک اے چینج. A woman works for me who helps in the house. So she was looking at my clothes and she just said, یہ بہت ہی آپ کی قمیض خوبصورت ہے. تو میں نے کہا اچھا لو تم لے لو. So she looked at me, she said آپ مجھے دے رہی ہیں. میں نے کہا اچھا لے لو, یہ پہن لینا. You know, the smile and the joy on her face, it hit me. I said, you know, اتنی چھوٹی سی, I'm not asking for anything in return, but I think these little things that people can bring into your lives can make a change in you. That's an incredible example, Ji. Yeah, and thank you very much for like, sharing. yeah, And I truly believe if you were to think about the happiest moments that you have spent in the last week, I mean, you might have gained a lot of financial from somewhere. You might have achieved a lot of goals, your professional goals, maybe if you work, whatever you're doing. But I can assure you, this one moment will stand out as one of the most happiest moments in your life. Because a person, یہ جو ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہماری دماغ کی کیمسٹری بنائی ہوئی ہے نا جی, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم کسی کو خوش دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں, کسی کو خوش کر کے خاص طور پہ اسی خوشی میں کچھ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر کے. اسی لیے میں نے بہت سی جگہوں پر یہ پڑھا اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کبھی بھی یہ محسوس کریں کہ یو آر اوور ویلڈ ود پرابلم, تو کیا کیا جائے. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جو ایک بڑا افیکٹو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پرابلم سے آپ کا جب فوکس ہٹے گا تو آپ کو لگے گا کہ وہ اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے, اور یہ خوشی بہت بڑی ہے جو کہ آپ کو ملی ہے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں جی, اینڈ ڈونٹ مس آؤٹ دیز اپرچونیٹیز ان فیوچر ایز ویل, بیکاز دس از واٹ از گوئنگ ٹو ریئلی بی sort of give you elation and happiness in life, inshallah. This is what I felt with all the problems going on. Her smile made my day, as you would say. Excellent. MashaAllah. Thank you. MashaAllah. Thank you very much. Thank you for sharing. Thank you. طارق جاوید صاحب, آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میں پہلے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے ایکسرسائز ٹائپ آف تھنگ دی ہے ہمیں, یہ اسٹیون کووی کی جو بک ہے 7 ہیبٹس والی, اس میں کس چیپٹر میں ہے, کوئی آپ تھوڑا سا انڈیکیٹ کریں گے؟ With the end in mind. اس کے چیپٹر کا نام ہی یہی ہے جی, with the end in mind. With the end in mind. چلے میں
آپ کی آواز کچھ کٹ گئی تھی. begin with the end in mind. کہ آپ نے یہ عدیل صاحب نے کریکشن کی ہے جی کہ اس کا پورا نام ہے begin with the end in mind. begin with the end in mind. ٹھیک ہے جی. Thank you جی عدیل صاحب. اوکے, تو میرا سوال یہ تھا جی, کمنٹ بھی ہے, سوال بھی ہے کہ آپ نے سلائیڈ کے شروع میں بتایا کہ جی ہمارا فوکس جو ہے نا وہ نارملی کرنٹ سینیریو یا کرنٹ سچویشن پہ یا اس کے اوپر کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے. تو اگین میں اپنے سوال کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیتا ہوں, انڈیویجول سے ہم نیشن پہ آ جاتے ہیں. تو میں اس سے پہلے ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. میں نے اپنے کیریئر میں ایک کورس کیا جس کا نام تھا انٹر کلچرل اویئرنیس. وہ تھا کوئی اباؤٹ 10 برٹشرز تھے ہماری کمپنی کے اور 10 ہم لوگ تھے, کوئی اس طرح سے. اٹ واز لائک 3 days ڈے اینڈ نائٹ سیشن جس میں ہم اکٹھے رہے بھی. تو اس میں سے ایک انہوں نے ٹیبل دکھایا جس میں ڈفرینٹ نیشنز کی ایک چیز دکھائی کہ کون کون سی نیشنز لانگ ٹرم تھنکنگ زیادہ رکھتی ہیں, کون کون سی نیشنز لانگ ٹرم تھنکنگ ذرا کم رکھتی ہیں. تو دیٹ واز اے سرپرائز فار می کہ اس میں کوئی ہیں 50% پہ, 70% پہ ہیں امریکن, یورپینس, ایون عرب کنٹریز بہتر ہیں, انڈیا کا کوئی 37 یا بنگلہ دیش کا 32. تو آپ امیجن کریں کہ پاکستان کا کیا ہوگا. پاکستان واز ایبسولوٹ زیرو. I can imagine that. I can truly imagine that. آپ میرا خیال ہے کہ سب لوگ امیجن کر سکتے ہیں. پاکستان کے کنسرن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اس کا چھوٹا سا میں اگر آپ کی بات کو کاٹ کے, جی پلیز. میں نے ابھی گزارش کی کہ ہم لوگوں کی ایک ٹینڈنسی ہے کہ ہم اپنی امیڈیٹ پرابلمز پر فوکس کرنے لگ پڑتے ہیں. ہماری قوم کا پرابلم کیا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری امیڈیٹ پرابلم ہماری ایگزسٹنس ہے. ہمیں اپنے سارے نیبر سے خطرہ ہے اور اس کے لیے ہمیں اور کوئی خرچہ, ہمیں اور کوئی پلاننگ کرنے کی کوئی گنجائش اب باقی نہیں رہی. اب ہمیں صرف اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ اس کو میزلو کی ہائرارکی آف نیڈز تھیوری میں دیکھیں تو ہماری 2 ہی ضرورتیں ہیں. ابھی تو ہم دوسرے لیول پہ کھڑے ہیں, یعنی ہمارا کل اگر واضح نہیں ہے تو میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی موت تک کا سوچیں. میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ اس پرسپیکٹو سے اٹھیں اور اپنی زندگی کے حوالے سے اپنی ویلیوز کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں کہ ہماری قوم واٹ ڈو وی اسٹینڈ فار, واٹ از اٹ دیٹ وی ویلیو, واٹ از اٹ دیٹ وی نیڈ ٹو سارٹ آف پرووائڈ ٹو آور سٹیزنس. نہیں, اس وقت ہمارا یہ سب فوکس. ابھی ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری ایگزسٹنس خطرے میں ہے اور اس کو کبھی ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے تاکہ کہیں پہ لوگ یہ نہ کرنے لگ پڑیں کہ ہمیں ایجوکیشن پہ بھی خرچہ کرنا ہے, ہمیں فیوچر کی بھی تعمیر کرنی ہے. ہمیں دیکھیے پاکستان میں نے آپ سے پہلے بھی شاید ایک دفعہ شیئر کیا تھا, میں ایک فیصل آباد جا رہا تھا ایک دفعہ, تو آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں روڈ بھی آرمی بناتی ہے, ٹھیک ہے جی. اور جس وقت مسئلہ یہ بن جائے گا کہ ہماری سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارا مسئلہ, ہمارا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, ہمیں اور کیا سوچیں اس وقت, ہمارا تو ایگزسٹنس خطرے میں. تو آپ کو اپنی ملٹری کو اسٹرانگ کرنا ہے. ملٹری کو اسٹرانگ کرنے کے چکر میں اب روڈز بھی ملٹری بناتی ہے اور اس پہ لکھا کیا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ FWO building the future of a nation. I mean, can you even imagine that roads amount to the future of the nation? ہم اپنی مین پاور, اپنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے. ہمارے لیے سیلاب آئے, لوگوں کے گھر اجڑ جائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. قوم آرام سے اپنی سیکیورٹی کے ایشوز میں. مجھے یہ بتائیے کہ قوم اصل میں ہے کیا چیز؟ قوم انسانوں سے بنتی ہے یا زمین سے بنتی ہے؟ یعنی I really have this question, these are paradigmatic questions in my mind. تو اس لیے یہ آپ کا جو سوال ہے یہ ان وادیوں میں لے جاتا ہے جی جدھر مجھے بڑے جذبات ہیں میرے اس میں, and I feel that we have been deprived of our humaneness because of this particular aspect. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بار بار جب میں اس جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو یہ یاد کرانا پڑتا ہے کہ نہیں, واپس سرکل آف انفلوئنس میں آؤ اور جو کر سکتے ہو وہ کرو. اس کے علاوہ ٹائم ضائع کرو گے, لوگوں کو اپنے جذبات شیئر کراؤ, دوسروں کے بھی جذبات نیگیٹو کرو گے. Unfortunately, let's do what we can, and I believe that what we can do is to create communities of contribution, and we are not doing that. I will invite you to think about it. یہ پچھلی دفعہ بھی کسی نے بات کی تھی شاید
آپ نے کی تھی, آئی ڈونٹ ریمبر, کسی نے کی تھی جی کہ وی شوڈ ڈیولپ دیز کمیونٹیز آف کنٹریبیوشن. ہم اس کے پارٹیسپینٹس ہوں, میں اور آپ دونوں پارٹیسپینٹس ہوں, ٹھیک ہے جی. کیا دے سکتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو, اپنی سوسائٹی کو, اپنی کمیونٹیز کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم بالکل انڈیویجول اپروچز کے اندر رہ گئے ہیں بالکل. مجھے صرف اپنا فائدہ چاہیے, اپنا فائدہ چاہیے. یہ آپ کو روڈز پہ نظر آتا ہے, آپ کو روڈز پہ چلتے ہوئے ایک آدمی دوسرے کے راستے, آپ کیو میں کھڑے ہیں, ایک آدمی بیچ میں گھسانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہتا, کہ کیو اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کے لیے میری باری پہلے آنی چاہیے. یہ جو ایسپیکٹ ہے, کبھی غور کیجئے, یہ پورے کا پورا ہمیں اوور ویلم کیے ہوئے ہے اس وقت. I believe this we have to get over. Otherwise, we don't have any future, even if we have the most strong army in the world. It won't matter. We as a nation will not have any future, because nation کے futures armies نہیں بناتی, nation کے futures انسان بناتے ہیں, ملک میں رہنے والے لوگ بناتے ہیں. جی, I'm sorry for getting carried away. Please. جی ایگزیکٹلی اس کے ساتھ ایک اور نیریٹو ایک اور کورس میں نے پڑھا تھا کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ جی آرمیز آر بلٹ فار ڈسٹرکشن, آرمیز آر ناٹ بلٹ فار کنسٹرکشن. تو یہ آپ کی بات کو میں پک کر رہا ہوں کہ یہاں تو کچھ ریورس ہو رہا ہے. دے تھنک دے کین ڈو اے ویری گڈ کنسٹرکشن, دے آر ناٹ ٹرینڈ فار ٹو ڈو دیٹ. Right. ٹھیک ہے, چلے خیر, آئی مین وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہو گیا. میرا جو سوال یہ تھا کہ چلیں ہم ایک پورا نیشنل لیول پہ, یا اس کو تھوڑا سا میں ایکسپینڈ کروں کہ شاید مسلم ایز اے ہول بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. شاید میں یہ کہوں کہ مسلمان جو آج کل کے ہیں, آج کل کے ان کا دماغ ذرا موٹا ہے تھوڑا سا. ہم اتنی ریفائنڈ تھنکنگ نہیں کر سکتے جو شاید ایڈوانس نیشنز ہیں. ایون اسرائیل ہے, وہ دیکھیں اپنے بچوں کو کہاں تک وہ ٹرین کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اپنی جگہ ہے. تو میرا کوشچن ایکچولی یہ تھا کہ واٹ وی کین ڈو ٹو برنگ آور نیشن ٹو اے بیٹر لیول, جہاں ہم کچھ ایڈوانس تھنکنگ کر سکیں, اپنی لانگ ٹرم تھنکنگ کر سکیں. وہ تھوڑا سا تو آپ نے ہنٹ کرایا کہ وہ سرکلز بنائیں, لیکن تھوڑا سا روڈ میپ ہو سکتا ہے اس کا کچھ؟ میرا خیال ہے جی کہ جو ہم کر سکتے ہیں اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسان کا ٹھیک ہو جانے کا مطلب اصل میں, ہم وہی بات میں پھر سے ریپیٹ کروں گا, ہمارا ایک جرم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت انسگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں. یعنی ہم بہت سگنیفیکنٹ ہیں, ہماری امپروومنٹ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی ہمارے ساتھ وابستہ بھی اور غیر وابستہ بھی, ان کی امپروومنٹ کا باعث بن سکتی ہے. بیکاز انسان انفلوئنس کیے بغیر رہ نہیں سکتا, انسان انفلوئنس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا, اور انفلوئنس کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ہماری کانورسیشنز دونوں پارٹیز کو انفلوئنس کرتی ہیں. میں اگر اپنے آپ کو پرنسپل سینٹرڈ بنانے کی کوشش کروں گا تو یقین جانیے آپ کہ اس کا اثر میرے آس پاس کے لوگوں پر کچھ نہ کچھ ان کی توفیق دہی کے مطابق, جو ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق ملنی ہے ان کی طرف سے جو اجازت ملنی ہے, اس کے مطابق ان پر بھی اثر ہوئے بغیر نہیں رک سکتا جی. اینڈ آئی ایم ریسپانسبل پرائمریلی فار دس. آگے چلیں گے جب تو معلوم یہ ہوگا کہ اب ہم نے ایک چھوٹا سا گروپ بن گئے جو بہت بہت پیسفلی, بہت محبت سے ایک دوسرے کو ایجوکیشن دے گا وداؤٹ ججنگ اینی ون. ٹھیک ہے جی, وداؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی پرسنز ایلز, وی ول ٹیک اپ what we can do in the society, in the community. لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے جی وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک تو اس فیتھ سے آراستہ کریں جس پر ہم نے بات کی کہ ہم جو کچھ ہیں وہ خدا کی لیے کریں گے, جو کچھ کریں گے, ایک بات. اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو پروسیس اورینٹڈ بنائیں. گول اورینٹیشن اس معاملے میں بہت ہی زیادہ خطرناک ہے, بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. میں آپ سے عرض کروں, جس وقت ہم اس لیے نکلتے ہیں نا کہ ہم نے خدا کے دین کو پھیلا دینا ہے, یا خدا کے دین کو عام کر دینا ہے, یا اپنی قوم کے لیے ہم نے قوم کو سر بلند کرنا, اس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے جی کہ ہم اس گول کی خاطر بہت زیادہ شارٹ کٹس لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس میں قوم کا فائدہ میری نظر کے مطابق مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر آئی کین ڈیفراڈ یو, اور میں آپ کے ساتھ دھوکہ دہی اس لیے کر لیتا ہوں کہ میں کوئی اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو اللہ کے مذہب کے لیے, دین کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی سی پرابلم میں نہیں پڑنا چاہیے. میں کوئی اپنے لیے تو نہیں کر رہا نا, اپنی پرسنل گینز نہیں ہے میرے اس میں انوالوڈ.
یہ چیزیں بہت بڑا نقصان کا باعث بنتی ہیں. اس پروسیس کو ٹھیک اڈاپٹ کیجیے. یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں آپ یقین کیجیے کہ یہ بہت سگنیفیکنٹ لوگ ہیں. It is not an army that we want to create. It is not a change that we want to bring about. It is our duty towards the world, towards the society that we want to carry out and fulfill in the eyes of God. اور وہ جتنی اس نے کروانی ہے وہ کروا لے گا. اصل چیز میں نے یہ دیکھنی ہے کہ میں نے اپنی محنت پوری کی یا نہیں کی. افیکٹونیس اس کی خدا نے پیدا کرنی ہے. جی بہت شکریہ, بڑی اچھی ڈیٹیل گفتگو ہو گئی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. جی عدنان صاحب آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. السلام علیکم جی موئز صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نے جتنی بھی ہمیں ایجوکیشن دی ہے اس سے تو مجھے بہت زیادہ بینیفٹ ہے, بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. ایک تو مجھے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ میں جو اپنی انٹرنل فیلنگز ہیں ان کو جاننا شروع ہو گیا ہوں. جیسے میں علامہ اقبال کو بھی پڑھتا تھا تو علامہ اقبال صاحب بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اقبال بھی اقبال سے واقف نہیں ہے. تو وہ جو انٹرنل فیلنگز تھی نا کہ مجھے کس چیز پہ غصہ آتا ہے, مجھے کس چیز پہ ایک میرے اندر ایک حسد کی فیلنگز آ جاتی ہیں, وہ چیزیں مطلب میں ان کو جاننا شروع ہو گیا ہوں کہ یار ابھی مجھے کیوں غصہ آیا, ابھی میرے اندر یہ فیلنگز کیوں آنا شروع ہو گئی لوگوں کے لیے. تو سر اس کے لیے تو میں آپ کو بہت زیادہ مطلب اور آپ کا شکریہ, آپ نے اتنے انکریجنگ ورڈز دیے جی. اللہ تعالیٰ اس میں میری ایفرٹس بھی قبول فرمائے, آپ کی ایفرٹس بھی قبول فرمائے. اور میں اس میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. جن چیزوں سے ہم اویئر نہیں ہے نا جی, ان چیزوں کو اس طرح سے سمجھیے کہ جس طرح ہم میں لوگوں کو کل یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اپنی ازمپشنس کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں جس طرح سے وہ ریالٹیز ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم ان کے تھرو زندگی کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے جو ابھی بات فرمائی ہے وہ میں اگر اس کو بیان کروں تو آپ نے ان لینس کو اتار کے اب دیکھنا شروع کر دیا ہے. ناؤ یو ہیو اے چانس کہ آپ اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل جی بالکل سر, بہت شکریہ. اچھا سر, اس میں نے نا ایک چیز آبزرو کی ہے, جب آپ نے مجھے ریفرل لکھوانا شروع کیا نا ہم سب کو, تو اس میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے اندر ایک ڈیول قسم کی پرسنالٹی کو آبزرو کیا ہے. مطلب کسی جگہ پر جو میں نہیں ہوں وہ میرے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. لیٹس سپوز میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتا ہوں اس کو. جیسے کہ میرا ایک دوست ہے, میں نے اس کو کسی بات سے منع کیا, میں اس فیلڈ میں سینئر تھا تو وہ اس کے باوجود بھی منع نہیں ہوا, اور وہ کہہ رہا کہ نہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے یہ کام کرنا ہے. اب میرے اندر نا ایک ریئیکشنز کی جو مطلب ایک فیلنگز آنا شروع ہو گئی. تو میں نے دیکھا کہ وہ کرتا چلا جا رہا ہے, فیس بک پہ وہ پوسٹ بھی کر رہا ہے. مجھے نا میرے اندر ایک کیا ہوا, فائنلی ایک غصہ آنا شروع ہو گیا کہ یار میں نے اس کو منع کیا, اس کے باوجود بھی یہ کام کر رہا ہے. اور فائنلی وہ اس کام میں کامیاب بھی ہو گیا الحمدللہ. اب جب وہ کامیاب ہوا نا سر, تو مجھے اپنے اندر ایک حسد کی فیلنگز آئیں, اور میں نے یہ فیل کیا کہ یار لٹرلی میں اس بندے کو کامیابی دیکھنا چاہتا تھا, لیکن اب بھی میرے اندر یہ حسد کیوں فیل ہو رہا ہے. مطلب مجھے تو الحمدللہ کرنا چاہیے کہ اس نے میرے مطلب مجھے جو بھی کیا اس نے, لیکن فائنلی الٹیمیٹلی وہ کامیاب ہو گیا. تو مجھے الحمدللہ یہ ڈیول پرسنالٹی مطلب میرے اندر کیوں آئی, مطلب میں وہ نہیں ہوں جو میرے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں سم ٹائم. تو سر اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ بالکل جی, دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. میں آپ سے عرض کروں, بیسیکلی آپ پاکستان میں ہی پڑھے ہیں؟ جی میں پاکستان میں پڑھوں لیکن ابھی باہر ہوں. رائٹ, لیکن آپ کی ایجوکیشن پاکستان میں ہوئی ہے, اور باہر بھی اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اس دنیا میں ہماری جو کنڈیشننگ ہوئی ہے, جو انیشل کنڈیشننگ ہوئی ہے, وہ انفارچونیٹلی بغیر اویئرنیس کے ہمارے پیرنٹس نے بھی اکثر اوقات اور ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نے بھی اکثر اوقات کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں کی ہوئی ہے. کمپیٹیٹیو انوائرمنٹس کا ایک خاصہ ہوتا ہے جی. وہ خاصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فتح جو ہے وہ اصل میں میری شکست ہے. یہ ہے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کی کیٹیگریز. مطلب لیٹ سے اگر if victory for you is to secure the first position and I have secured the first position, then you are defeated. You can't do anything about it. آپ صرف اپنے دل میں ایک کلک لے کر اور ایک ناپسندیدگی کا اظہار لے کر چلیں گے. وہ جو سیکھنے کا ایلیمنٹ ہے لرننگ انوائرمنٹس میں جو ہونا چاہیے وہ کمپٹیشن کی نظر ہو جاتا ہے, اور اس کا اثر ہماری پوری ذات پر پڑتا ہے جی, پوری کی پوری ذات پر پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ ایجوکیشن کی حد تک رہ جاتا ہے. اچھا پھر وہ یہ کہ صرف ایجوکیشن میں نہیں ہے,
ہماری اسپورٹس بھی کمپیٹیٹیو ہے. ہمارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے اپنے کزن کو کتنا سمجھدار ہے اور تم دیکھو کیا کرتے ہو. یعنی ہر وقت ہمیں کمپیئر اور کمپیٹیونیس میں انوالو کیا جاتا ہے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو اس کنڈیشننگ کا اگر ہم سمجھ لیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم دوسرے کی فتح یا دوسرے کی جیت پر بہت زیادہ خوش نہیں ہوتے. اس کے بارے میں بھی یہ اویئرنیس بہت خوبصورت چیز ہے. اور یہ بھی اگر آپ غور کریں تو وہ جو ریفلیکٹیو اپنی ہے ایکسرسائز کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ محسوس کریں کہ اپنی فیلنگس کو سمجھیں, اس سے بہت زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے. اب جب آپ نے اس کو ڈائگنوز کر لیا ہے کہ یہ ہے میرے اندر, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ وہ جو پورا پروسیس ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا نا جی, جس میں کہ کچھ ایلیمنٹس جو ہیں, مثال کے طور پر سرکل آف انفلوئنس ہے, مثال کے طور پر لوکنگ ایٹ دا پازیٹیوز ان یور لائف ہے, مثال کے طور پر فیتھ ہے. فیتھ کیا ہوتا ہے, فیتھ کو اپنی زندگی میں واپس دیکھیں. آپ نے اس کو سارے کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, جو کہ میں اگر ان کو ٹھیک طرح سے استعمال کروں گا تو یہ ختم ہو جائے گی چیز. یعنی میں دوسروں کی جیت پر خوش ہوں کیونکہ ان کی جیت سے مجھے بھی فائدہ ہوگا, میرا نقصان نہیں ہے. یہ ہماری آرگنائزیشن, ہماری ایجوکیشن, ہمارے پیرنٹنگ کے جو انوائرمنٹس ہیں, جنرلی آل آف دیز ہیو بین کمپیٹیٹیو. ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر سے, کیونکہ یہ انسان کے بس میں ہے. ونس یو ہیو بیکم اویئر آف پرابلم ان آور, فار انسٹنس مجھے معلوم ہو جائے کہ میں ایک بڑا کمپیٹیٹیو آدمی ہوں یا رہا ہوں, تو میں اور اس کنڈیشننگ کی وجہ سے رہا ہوں, تو اب میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں. اور میں جب, اور اس میں ایک بڑا اچھا جو ہے نا جی ایکسرسائز وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی کے لیے یہ فیلنگ آپ کے دل میں پیدا ہو, تو آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے لیے یہ دعا کریں کہ پروردگار, یہ میرے دل میں جو پیدا ہوئی چیز ایک بھائی کے لیے وہ اچھی نہیں تھی, تو اس کو اور کامیابی دے, اور میرے دل کو اس کے لیے اطمینان دے کہ میرے حصے کی کامیابی میرے سے کوئی روک نہیں سکتا. وہ دعا بڑی یاد رکھیں آپ کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت. پروردگار, جو تو نے دینا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا, اور جو تو نے نہیں دینا وہ کوئی دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اور نہ کسی کی بہت بڑی عزت جو ہے وہ اس کو تیرے مقابلے میں کوئی کام آئے گی. لہٰذا لیٹ می گیٹ مائی پارٹ آف دا شیئر اینڈ لیٹ می آلسو ڈیزرو دیٹ. ٹھیک ہے نا جی. اور اس دنیا میں چونکہ ہر چیز آزمائش ہے, اس لیے اس کی کامیابی پر اس کے لیے دعا کریں. اپنی جو اس وقت آپ کی رائے غلط تھی اس پر غور کریں اور اس سے سیکھیں. میک اٹ اے ون ون سچویشن. اس سے یہ ذکر کریں کہ میں تمہیں اس چیز سے روک رہا تھا اینڈ یو ہیو پروون می رانگ, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا چیز تھی جو میں جس پہ غور نہیں کر رہا تھا اس وقت. یہ جو اپنی ولنریبلٹی جب آپ اس کے ساتھ ظاہر کریں گے, اس کو اپنا کولیگ سمجھیں گے اور اس سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی دل کھولے گا جی انشاءاللہ. موئی صاحب بہت شکریہ. اس میں جو آپ نے یہ بات کی ہے نا, تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا ٹائم اور لے لوں. ایک جو دل سے آپ نے بات کی ہے, میں نے اس کو فیل کیا, یہ بڑا مشکل کام ہے. مطلب کسی کے ساتھ دل سے کسی چیز کو مان لینا اور اس کے خیر خواہ ہو جانا, یہ بڑا, مطلب میں نے اس کو فیل کیا بڑا مشکل سے چیز ہے. مطلب ایک طرف آپ کی عصبیت ہے, ایک طرف آپ کا حسد ہے, وہ بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے, لیکن میں دل سے اس کے لیے سنسیئر ہو جاؤں, اس کو فیل کرنا, یہ بڑا مطلب دل گردے والا کام ہے. میں اگر اس کو اس میں کوئی شک اونیسٹلی نہیں کہوں جی. نا آپ کو کہ میں اس میں آپ کو مطلب اگر میں سٹیپ بتاتا ہوں جی. آپ نے وہ سٹیپ لینے کی کوشش کرنی ہے. آئی ایم سوری فار انٹرپٹنگ, ویری ویری سوری. جی ضرور آپ نے کرنا یہ ہے پہلے سٹیپ پہ کہ یہ اس کو اپنے ذہن میں تازہ کرنا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور میرے ساتھ اور ہمارے بیچ میں, یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے. آپ جو رسپانس بھی دیں گے وہ خدا کو دیں گے. بالکل آپ ٹھیک. اس کی خیر خواہی خدا کو ڈائریکٹ کریں گے. وہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کرے گا وہ خدا کی طرف رسپانسبل ہوگا. اٹ از ایکچولی بٹوین دا تھری آف یو ہم اینڈ گاڈ. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جو میں نے آپ نے سنا ہوگا ضرور, جو میں نے کنسٹرکشن آف ریالٹی میں فیتھ کی ایکسپلینیشن دی ہے کہ اصل میں اپنی زندگی میں خدا کو کار فرما سمجھیں. اب جب آپ سمجھنے لگ پڑیں گے تو آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ یہ آپ کے لیے یہ خیر خواہی اب مشکل نہیں رہے گی, کیونکہ وہ خیر خواہی اصل میں اس کی طرف ڈائریکٹڈ نہیں رہی, وہ آپ کی خیر خواہی خدا کی طرف ڈائریکٹڈ ہو گئی ہے.
सर जी एक छोटा सा क्वेश्चन और था, अगर आप इजाजत दें तो जी इसी जी से हवाले से है। मतलब एक चीज हमने जो सीखी है आपसे, मैं गलत हूँ, आपने हमें ये कहा कि किसी भी सिचुएशन में आपने जजमेंटल नहीं होना किसी के बारे में भी। मतलब ये नहीं आपने अभी कह देना कि यार ये बंदा गलत है। सम टाइम सिचुएशन सर ऐसी आ जाती है कि हमें जजमेंटल हो जाना पड़ता है। कुछ रिलेशन इस तरह के हमारे साथ होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी अभी आपने वो हक और बातिल का फैसला करना है। जैसे कोई बंदा आपके साथ बुरा बिहेवियर कर रहा है तो आपने उस बुरे को बुरा कहना भी है। मतलब अगर मैं कहूँ यार चले ठीक है जाने दो कोई बात नहीं, उसने बुरा कर दिया, तो हमें तो अपनी ज़र्फ के मुताबिक उससे बिहेवियर को करना है ना। लेकिन जो साथ आपके साथ जो रिलेशन अटैच है वो कहते हैं नहीं जी नहीं, अभी आप इसको कहें, इसको कंडेम करें, आपने इसको कंडेम करना है। तो इस सिचुएशन में सर हमें क्या करना चाहिए? मतलब हमें कहीं ना कहीं जजमेंटल तो होना है किसी ना किसी सिचुएशन को लेके। तो इसमें सर देखिए थोड़ा सा गाइड कर। जो जो जजमेंटल होना है ना जी, ये आपकी पूरी बात से बहुत ज्यादा आई कैन रिलेट टू दैट। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अपने जहन में वी आर बाउंड टू जज बिहेवियर्स। ठीक है जी, ये एक्शन बिल्कुल गलत हुआ है, और करने वाले को जज ना करें। ये हैं दो दो चीजों को जरूर सामने रखिए। यानी एक है कि जिसने किया, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, इससे थोड़ी सी बात वाज़ेह हो जाएगी। मैंने पिछली दफा भी शायद इसका जिक्र किया था। एक चीज है जिसको साइकोलॉजी में कहा जाता है द एट्रीब्यूशन एरर या एट्रीब्यूशन फिनोमेना। ठीक है जी, वो एट्रीब्यूशन फिनोमेना ये है कि मैं अगर कभी गुस्से में आ जाऊं, मेरे साथ अगर ये कुछ हो जाए और मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मैं गुस्से में आ गया था, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यार असल में ये वाकयात हुए थे पहले और उसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में था और मैं गुस्से में आ गया। मैं अपने इस गुस्से में आने को एट्रीब्यूट करता हूं अपनी सिचुएशन को। आप अगर गुस्से में आ जाएं मेरे साथ इंटरेक्ट करते हुए, तो मैं लोगों को बताते हुए ये कह सकता हूं, अक्सर औकात ये कह दूंगा कि अदनान साहब बड़े गुस्सील आदमी हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ है। अपनी सिचुएशन को मैंने अपनी अपनी गुस्से को मैंने सिचुएशन को एट्रीब्यूट किया है, और आपके गुस्से को मैंने आपके कैरेक्टर को एट्रीब्यूट कर दिया है। तो कई दफा ये होता है कि हम जिस चीज को जज कर रहे होते हैं वो असल में एक बिहेवियर होता है। आप उसको तो ये कहेंगे कि ये बिहेवियर अच्छा नहीं था, और ये चाहे मेरे दोस्त ने किया हो या किसी और ने किया हो, ये अच्छा नहीं था। लेकिन मेरा दोस्त अच्छा इंसान है, मैं उससे बात करूंगा और मैं उसको बताऊंगा अपने पर्सपेक्टिव से कि ये इसका पर्सपेक्टिव था मेरा, जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये आपका बिहेवियर ठीक नहीं था, और यकीनन आपके पास कोई वजह होगी, मैं वो वजह समझना चाहूंगा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और इसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से, वो आनी थोड़े अरसे थोड़ी देर के बाद है जी, वो जो टॉपिक है ये बात कि व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव, तो वो होता किस तरह से है। ठीक है जी, हाउ डू वी नीड टू स्टॉप आवर सेल्फ फ्रॉम जजिंग द पर्सन रादर देन द बिहेवियर। बिहेवियर को हम जज कर लेंगे, ये ठीक नहीं हुआ, ये गलत हुआ है। यानी मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो उसने सिग्नल तोड़ दिया, तो आप ये कहेंगे कि सिग्नल तोड़ना गलत बात है, यानी ये तो जजमेंट हो गई है। लेकिन आगे आप बढ़ के ये कहें कि ये कानून शिकन आदमी है, ये आप नहीं जानते। हो सकता है कोई इमरजेंसी हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो सकता है ब्रेकें फेल हो गई हो, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज जो है जिसके बारे में मैं देख रहा हूँ, उसमें जो गलती जिस जगह पाई जाती है उसके बारे में आपकी एक राय है जो आपकी राय से डिफरेंट है, जो हरकत हुई है उसके बारे में आप कहेंगे मेरी नजर में ये ठीक नहीं हुआ। ये इस हद तक तो जजमेंट देंगे, लेकिन वो भी हम्बल तरीके से देने का मतलब ये है कि मेरी नजर में गलत नहीं हुआ। ये कोई यूनिवर्सल बात नहीं मैं कर रहा हूँ, दिस इज हाउ आई सी थिंग्स। जज़ाकल्लाह जी मोहित साहब, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर हमारे पास आधा घंटा है और तकरीबन हमारे पास 6 सवाल हैं, तो मैं गुजारिश करती हूँ मेंबर से काइंडली अगर मुमकिन है आप लोगों के लिए तो मुख्तसर सवाल पूछें, और फर्स्ट टाइम में सिर्फ एक ही सवाल करें ताकि बाकी जो हमारे दोस्त और साथी हैं उनको भी मौका मिल सके। जी रोस्मिन साहिबा, आप अपना सवाल पूछ सकते। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर आपने ये जो एक्सरसाइज दी है आज के टॉपिक में कि मेरे मरने के बाद मेरे बारे में क्या सोचते हैं लोग, और इसमें जो पहले रूल हमें डिफाइन करना है, तो वो अगर सर्कल के हिसाब से करें तो छोटा सर्कल, तो पहले तो बहसियत माँ ही मैं अपने आप को देखूं कि बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
تو یہ بعد میں سوچنے سے مطلب ابھی تو میں زندگی میں یہ دیکھتی ہوں کہ مجھ سے وہ لوگ کیا سیکھتے ہیں. کوئی جھوٹ بولنا تو نہیں انہوں نے سیکھ لیا, یا سچ بولنا وہ مجھ سے سیکھ رہے ہیں یا نہیں, یا غصہ. یعنی ہوتا ہے اتنے سالوں بعد اگر کوئی بات نظر آتی ہے بچوں میں تو یہ تو میری ہی عادت تھی جو اس نے اپنائی ہوئی ہے. تو یہ تو ابھی ساتھ چل رہی ہے نا. پھر جو اگر اس کو بڑا سرکل کریں گے تو پھر دوسرے رول ہم ڈیفائن کریں اپنے, تو اس میں یہ ہوگا کہ ہاں بعد میں سوچے کہ مرنے کے بعد کیا سوچیں گے. اپنے گھر میں تو ہمیں ابھی ہی ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں ان میں تو ہماری وجہ سے غلط عادات نہیں آ رہی ہیں. یہ تو ضرور ہی دیکھنا چاہیے جی. دیکھیے وہ جو چیز ہے نا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے اپنا ویژن کریٹ کرنا ہے فار دا لانگر ٹرم, اینڈ وین آئی سے فار دا لانگر ٹرم اٹ از فار یور لانگیسٹ ٹرم. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی ایٹ این انڈیویجول لیول میں یہ بات اصل میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ لانگر ٹرم ویژن نہیں, لانگیسٹ ٹرم فرام مائی پرسپیکٹیو از the day I will die. اس کے حساب سے میں ویژن کریٹ کروں. وہ آپ کے یہ موجود پر افیکٹ کرنا شروع کر دے گا. اگر وہ واقعی ہوگا اور آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو وہ افیکٹ کرنا شروع کر دے گا, وہ اس کا نتیجہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے جی. صرف یہ کہ وہ آپ کے لیے ریئل ہونا چاہیے. وہ ایک ایسے نہیں کہ میں یہ اچھا ٹھیک ہے میں اس کو دو تین ہفتے بعد شروع کر لوں گی یا دیکھ لوں گی, یہ رویہ نہ رکھیں. جو بات آپ نے کہی ہے کہ وہ آپ کی اولاد جو ہے وہ تو آج ہی سے امپیکٹ ہو رہی ہے آپ کے اوپر, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریئلائزیشن ہے. اسی ریئلائزیشن کو میں طارق صاحب کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ وی ریئلی نیڈ ٹو ریکگنائز اٹ کہ ہمارا بہت بڑا انفلوئنس ہے جو ہماری ذات سے اپنے آس پاس کے ماحول میں ہو رہا ہے. اس کو پازیٹیو بنانا ہے. اس کو پازیٹیو بنانے میں بھی یہ مدد کرے گا. آپ اس کو ٹرائی آؤٹ کر کے دیکھیے گا. مثلاً آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ لیٹ سے میں کس طرح کی ماں بننا چاہتی ہوں, یعنی کس طرح کی ماں کی حیثیت سے یاد کیے جاؤں اپنے بچوں کی طرف سے, اپنے کس طرح کی کزن کی حیثیت سے یاد کی جاؤں. یعنی آپ کا اوور آل انفلوئنس بہت اچھا ہونا شروع ہو جائے. آپ ایک شمع ہیں جس سے کہ آپ کے آس پاس سبھی کو روشنی ملنی شروع ہو جائے. یہ والا ایسپیکٹ, ورنہ کئی دفعہ کیا ہوگا کہ ہم فوکسڈ ہو جائیں گے اپنے امیجیٹ انوائرمنٹ پہ, اور ہو سکتا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ وہ مس ہو جائے اور وہ ایک پریٹینشن بن جائے دوسری جگہوں پر. ہم مس کر دیں کہ یہاں پر بھی ہمیں وہی کرنا ہے. اگر میں سخاوت اگر محسوس کروں کہ لوگ مجھے سخی کی حیثیت سے جانیں کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ, میں جنرس آدمی تھا, تو دین آئی شوڈ ٹرائی ٹو, یہ جو جنراسٹی کے بارے میں ظاہر ہے میں اپنے گھر میں جو بات چیت کروں گا, بات ہوگی بچوں کے ساتھ ہوگی, اپنی آس پاس ہوگی, ماحول میں ہوگی, یہ سب کچھ جو ہے یہ ان پر بھی کچھ نہ کچھ اثر ڈالنا شروع کر دے گی کسی نہ کسی پہلو سے. یہ ہوا ہے یعنی اچھے اور برے دونوں میں ہوا ہے جی. یعنی اگر کوئی ایسی کوالٹی ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے میرے اندر اور اس پر بات چیت جب بھی ہوگی تو اس کا بھی اثر پڑنا شروع ہو جائے گا. تو یہ چیز آئی ایم شیور دیٹ انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائی آؤٹ کیجیے گا فار دا نیکسٹ 2 ویکس, اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کے رویوں میں گھر کے اندر امیجیٹ انوائرمنٹ میں بھی تبدیلی آتی ہے. نہیں, آپ کی تھوڑی سی آواز جو تھی نا جی وہ میرے لیے سمجھنی مشکل ہو رہی تھی. ہو سکتا ہے میری پرابلم ہو, یہ دوسرے بتا سکیں گے, لیکن بھی مشکل سے سمجھ آئی ہے. رائٹ. تو اس کو پلیز اگر آپ کوئی فالو اپ کوشچن کرنا چاہیں تو تھوڑا سا آواز کو آئی ڈونٹ نو کیا کرنا پڑے گا, یہ میں ٹیکنیکل نہیں جانتا ہوں, لیکن اب ٹھیک آ رہی تھوڑی ہے سی مشکل اب ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز میری؟ اب نہیں, سنائی دے رہی؟ تھوڑی سی ہیوی آواز ہے جی جو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ اب ٹھیک آ رہی ہے, لیکن وہ ریٹروسپیکٹیولی سمجھ میں آئی ہے. مشکل ہو رہا ہے. تو سر یہی پوچھنا تھا کہ گھر میں مجھے بہت مشکل ہوتی ہے, یعنی شاید فطرتاً سب کو ہی ہوتی ہے, کیونکہ ہاں جی, باہر تو پھر بھی ہم اچھا روپ ڈھال لیتے ہیں یا جو بھی ہے تو لوگ اچھی ہی پریسائسلی, بات کرتے ہیں, لیکن بالکل جب ٹھیک گھر میں بات. ہوتے تو وہ اتار پھینکتے ہیں اپنا لبادہ جو بھی ہوتا ہے, تو ان کے سامنے وہ ہیبٹ بچے تو وہی کیچ کریں گے نا ہم سے جو سیکھیں گے, ہم رول ماڈل ان کے بن جاتے ہیں. تو بس مجھے یہی 100% اگریڈ تھی, 100% اگریڈ. یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جس وقت یہ ریئلائز کرنے لگ پڑیں کہ آپ اصل میں وہ ہیں جس حیثیت سے آپ کو آپ کے گھر والے, آپ کے پیارے, آپ کے آس پاس رہنے والے جانتے ہیں, تو اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ آدمی کو کم مائیگی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو کچھ میں بن کے دکھا رہا ہوں باہر والوں کو
वो तो शायद एक प्रिटेंशन है, एक मास्क है जो मैंने पहना हुआ है। मैं 24 घंटे मास्क पहन नहीं सकता, तो मुझे वो बनना है कि जिसका मास्क आज तक पहने रखा था। अब उसकी रियलाइजेशन, आप इसके इस सफर में जो हम ये शुरू कर किया हुआ है हमने सफर, इसमें आपको मुश्किलात भी पेश आनी है। मैंने ये अर्ज किया था लास्ट सेशन में जो हमारा हटके था, तो आपको जब ये नोट करना शुरू कर दें किधर किधर मुश्किल आ रही है, इंशाल्लाह वी विल टेक दैट अप, हम उसको ओवरकम करने में भी मदद करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ही मदद करेगा जी, अल्लाह ताला ही अचीव करवाएगा। कोशिश जरूर करेंगे कि उसमें जो जो जिधर जिधर रुकावट महसूस होती है सब लोगों को, इफ दे शेयर, हम उसको भी ओवरकम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मोस्ट ऑफ देम जी। बात शबाना साहिबा, आप अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर आपने जो कहा ना कि 10 साल बाद किस तरह का गोल होगा, जो आप लोगों का गोल हो, तो सर इसी से रिलेटेड मैंने पूछना था कि मैं अगर ये सोचती हूँ कि वो जो आपने एक दफा बताया था ना, उसके 10 पॉइंट्स बताए थे मदर टेरेसा वाले, जिसमें कहा था इट्स बिटवीन यू एंड गॉड, तो मैं ये चाहती हूँ कि इंतहाई पॉजिटिव रहते हुए मैं इस गोल को 10 साल में जो है ये बहुत रिफाइंड हो जाएगा अगर मैं इस पर अभी भी थोड़ा थोड़ा अमल करना शुरू करूंगी। तो ये वाला जो गोल है इसको मैं समझती हूँ कि मेरे सबर और शुक्र के टेस्ट में भी बड़ी आसानी पैदा कर देगा। इट्स बिटवीन मी एंड गॉड, इट्स बिटवीन मी एंड गॉड। तो बहुत अच्छी बात, बिल्कुल मैं ठीक। यही मुझे आपसे पूछना था कि बताइए कि ये मुझे लगता है कि ये सब चीजों के ऊपर ही मतलब इनकम्पस हो जाएगा या उसका अहाता कर लेगा उन सारी चीजों का, तो लाइफ बड़ी सेटिस्फाइड हो जाएगी इससे। तो मैं तो इस चाहती हूँ कि इसको अभी जैसे मैं करती हूँ भूलती हूँ, जब उस वक्त भी आपने ये प्रोग्राम किया था तो मैं आई वॉज जॉल्टेड, मैं जैसे झंझोड़ दिया आपने, क्योंकि मेरा मोटो था लेकिन मैं भूलती हूँ, फिर करती हूँ, कुछ दिन करती हूँ, फिर कुछ लंबा अरसा भी चला जाता है, लेकिन जब एकदम याद आता है तो वो अब तो ऐसा हो गया कि दिलो दिमाग पे छा गया जैसे ये वाला। तो मैं ही अल्लाह का समझती हूँ कि शुक्र अगर है जी। ये मैं 10 साल में बड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकती है 10 साल तक ना, तो ये मैं यही सवाल करना चाहती हूँ कि ये फिर बाकी चीजों को भी तो अहाता कर लेगा ना, आप बताइए। ये कर सकता है जी, कर सकता है। सिर्फ इसमें एक मुश्किल है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। वो मुश्किल क्या है कि जिस वक्त हम, मिसाल के तौर पर मैं स्कूल में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, व्हाट वुड यू लाइक योर चिल्ड्रन टू बी, एंड दे जनरली आंसर दैट वी वुड लाइक देम टू बी गुड सिटीजन्स। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ गुड सिटीजन? ठीक है जी, बिकॉज इफ वी डोंट गो इनटू स्लाइट डिटेल्स ऑफ व्हाट वी वांट टू बी, व्हाट इज गुड इन माय व्यू, मैं कैसे चाहूंगा, तो असल में वो चीज मुझे गाइड करने लग पड़ेगी प्रिसिजन के साथ उस गुडनेस की तरफ कि जो मैंने डिटर्मिन की होगी, मैंने की होगी, इस ग्रुप ने नहीं की होगी, ना मैंने आपके लिए की होगी, ना आपने मेरे लिए की होगी, ये मैंने की होगी। मैं जब इसको डिटर्मिन कर लूंगा तो मेरा फोकस उस पर बेहतर हो जाएगा। इंसान की जो एक बड़ी अजीब और गरीब यूनिक प्रॉब्लम है वो ये कि वो अपने फोकस को के बारे में बहुत मोहतात नहीं है और वो फोकस पे पूरा कंट्रोल रखता है। यानी आपको मैं एक चीज अर्ज करूं, आप जब परेशान होते हैं जिंदगी में, तो उस वक्त आप गौर कीजिएगा कि आपका सारा फोकस उस पॉइंट ऑफ वरी पर हो जाता है। और अगर आप उससे निकलना चाहें तो इमीडिएटली आप ये इसकी एक बड़ी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए किसी विजिटर को एंटरटेन करने लग पड़े और उसके मामलात को सुनने लग पड़े और उसके साथ बैठ के, जिस तरह भी राफिया ने शेयर किया ना जी कि मैं किसी के पास जाती हूँ वो मुझे हंसाता भी है और सब कुछ, अच्छी अच्छी कंपनी है, तो उसमें वो जो थोड़ी देर के लिए जो वरीज चल रही थी वो वरीज आप भूल जाते हैं एंड योर फोकस बिकम्स बेटर। तो ये हम कॉन्शियसली भी कर सकते हैं, हम कॉन्शियसली भी ये कर सकते हैं। इस चीज को सामने रखते हुए हम किस चीज पर फोकस करें, हम कौन सी क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप वो सारी क्वालिटीज लिखें जो कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पसंदीदा लोगों की बयान की हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करें बयान। आपका क्राइटेरियन क्या हो ये मसला नहीं है कि आपका क्राइटेरियन स्टीवन कवी की किताब हो या कुरान मजीद हो या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब रिवायतें हो, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि आप इसको करें। इसके नतीजे में मिसाल के तौर पर यू वांट टू बी अ पर्सन हु इज पोलाइट, फॉर इंस्टेंस यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज अ पोलाइट, जेनरस, ऑल दीज क्वालिटीज आपने प्रिसाइसली डिटर्मिन कर ली। अब जब आपने पोलाइटनेस को डिटर्मिन कर लिया होगा ना, तो आपके जहन में ये चीज रहे कि मैंने अल्लाह के लिए पोलाइट होना है।
یہ نہیں مسئلہ کہ کوئی یاد کرے گا، اصل میں مسئلہ وہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے یہاں پہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے، اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ لوگ واقعی یاد کریں گے یا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی زندگیاں ایسی پرابلم میں رہیں کہ آپ کو مڑ کے سوچے بھی نہ آپ کے بارے میں. سوال یہ ہے کہ میں اس کی کوشش کروں گا، پھر اس ڈائریکشن میں آگے بڑھوں گا، کیونکہ اس میں بڑے بغیر میں یہ توقع بھی نہیں کر سکتا، یہ ہوپ بھی نہیں ختم ہو جائے گی. تو اس کو کرنا ہے جی، ہمیں اس کو اچیو کرنا ہے انشاءاللہ. میں آپ کی بات کا جواب دے پایا ہوں جی. شبانہ آپ پلیز مجھے کلیئر کر دیجیے گا. جی سر، یعنی اگر اس کو میں آخرت اورینٹیڈ لائف کی طرف اگر لے کر جاؤں اس کو نا، جی تو بالکل آخرت اور انٹیڈ ہی ہونا چاہیے. یہ جی ساری جی کوالٹیز آئی وانٹ ٹو جی، بی ریمبرڈ ایز اے پولائٹ پرسن بیکاز یا آئی وانٹ ٹو سکسیڈ ماڈریٹ، ان دا ہاں، ہیئر آفٹر. معتدل پرسنالٹی، اعتدال والی. ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں جو آپ فرما رہی ہیں، اس کی ڈائریکشن، اس کا اصل موٹیو وہ فیتھ ہونا چاہیے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے. اصل میں دیکھیں یہ سارے ٹاپکس کو ایسا نہیں کہ ہر ایک ٹاپک الگ الگ ہے، یعنی سب ٹاپکس نے کمبائن ہو کر چلنا ہے، اور اگر وہ کمبائن ہوں گے تو اصل میں پوری بات بنے گی. ان کو توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک ٹاپک کے اوپر سمجھنے میں، اس پر سوال کرنے میں، اس کو پریکٹس کرنے میں جو ٹائم چاہیے وہ دیں. میں آپ سے پچھلے دنوں ڈسکس کر رہا تھا نا کہ ہم نے کریٹیکل ریفلیکشن یہاں پر ایک سیشن میں پڑھا تھا. اس وقت جو کلاس چل رہی ہے اس میں ہمارے تقریباً یہاں پہ خدیجہ بیٹھی ہیں، وہ زیادہ میرے سے پریسائزلی بتا سکیں گی. میرے خیال ہے 5-6 سیشن سے ہم وہی پڑھ رہے ہیں اف ناٹ مور، اور ابھی شاید 2-3 سیشن اور چلیں گے. تو آدھے گھنٹے میں جو ہم نے چیز کور کی ہے وہ ادھر ہم یوں سمجھ لیں کہ 1.5 گھنٹے کا ایک سیشن ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے وی ہیو ٹیکن اباؤٹ 9 to 10 hours already and probably take more than 3-4 hours، کیونکہ اس کو پریکٹس کرنا ہے. وہ پریکٹس نہیں کریں گے تو میری ذات کا حصہ نہیں بنے گی. یہ چیز ہے جی. جی سر، بہت شکریہ. یہ مسئلہ سر فابیا کا کمنٹ ہے اس ڈسکشن پر کہ اٹ مینس ٹربل سے فوکس ہٹانے کے لیے بگر فوکس دینا ہوگا خود کو. یہ آپ کی بات کو سمجھنے میں مشکل ہوئی جی، پھر سے فرمائیے گا. سر انہوں نے بولا اٹ مینس ٹربل سے فوکس ہٹانے کے لیے بگر فوکس دینا ہوگا خود کو. جی 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 جی، یعنی یہ گزر جائے گا. اس کے بارے میں لوگوں نے بڑی اچھی اچھی اسٹریٹجیز دیکھی ہیں جی. جو سچویشن اس وقت ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ کیا آپ اس کو جتنی امپورٹنس اس وقت دے رہے ہیں، لیٹس سے 5 years ڈاؤن دا روڈ اف یو ریمبر اٹ، تو کیا آپ اتنی امپورٹنس دیں گے؟ یعنی یہ جو مسکراہٹ جس کی ابھی رافیہ نے بات کی، یہ اتنی ہی امپورٹنٹ رہے گی جی. میں آپ کو بتاؤں، جب جب یاد آئے گی یہ دل کو اتنی خوشی دے گی اور آدمی کو ابھارے گی اس بات پہ کہ میں کسی اور کے چہرے پہ بھی یہ مسکراہٹ لا سکوں. لیکن بہت ساری وریز ایسی ہیں کہ جو گزر جائیں گی، اینڈ اور کتنی ایسی ہیں جو گزر چکی ہیں. وین یو ٹرن بیک اینڈ لک ایٹ دیم، تو آدمی محسوس کرتا ہے یار کہ گزر ہی گئی، اور وہ ٹائم بھی گزر گیا اور پوری زندگی گزر گئی 60 برس کی اور پتہ نہیں چلا، یعنی گزر ہی گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے ایک بڑا پرسپیکٹو چھوٹے ٹربلز کو اپنے صحیح پرسپیکٹو میں رکھنے کی طرف لے آتا ہے، مائل کر دیتا ہے ہمیں، اینڈ وچ از اے ویری گڈ تھنگ. یہ ہے جو انسانی کنٹرول ہے، جس کو انسان عام طور پر جب پریشان ہوتا ہے تو مس کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں، یعنی وہ سارا کچھ یہ اپنے انوائرمنٹ پہ ڈال دیتا ہے. یار میں کیا کروں، ہر وقت منہ بسور کے بیٹھا ہوا، میں کی کرا، سب میرے خلاف نے. نہیں، کچھ نہیں، آپ خود اپنے خلاف ہیں اصل میں. آصف صاحب آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوری، میں یہ کسی اور کو تو نہیں میں نے ڈسٹرب کر دیا جی. جی آصف بھائی پلیز کنٹینیو. اوہو میں نے اصل میں آپ کو میوٹ کر دیا ہے غلطی سے. آئی ایم سو سوری پلیز ان میوٹ یور سیلف. جی یہ میں ان میوٹ ہو گیا. اچھا، میرا جو سوال کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جیسے ہماری کنڈیشننگ جو ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ہماری ایجوکیشن کہاں پر ہوئی، ہم کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ہم کس مذہب کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا جو سماج ہے جس میں ہم پروان چڑھے ہیں وہ کیا سوچ رکھتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہماری ایک خاص طرح کا جو مائنڈ سیٹ جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے. جیسے ابھی بات ہوئی کہ جی کہ ہم لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں رکھتے ہیں ایز این انڈیویجول بھی اور ایز اے نیشن بھی. لیکن جب ہم یہ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارا تھوڑا سا پرسپیکٹیو چینج ہونا شروع ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے ارد گرد، لیکن
हम फिर भी मुकम्मल तौर पर उससे आज़ाद नहीं हो पाते हैं, उस कंडीशनिंग से। तो जब भी हम कोई ओपिनियन दें या देते हैं, तो या कोई बात करते हैं या कोई हमारा रवैया किसी के साथ होता है, हमारे कोलीग्स के साथ, हमारे फैमिली के साथ इवन, तो हम इस कंडीशनिंग को किन प्रिंसिपल्स की बेसिस पर ओवरकम कर सकते हैं? बिकॉज़ अगर ये कंडीशनिंग रहेंगी तो फिर तो हम कभी भी इम्प्रूव कर ही नहीं पाएँगे, और अगर इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे तो हम अपने आप को एक अच्छा, यानी वो कहते हैं कि इंसान या एक अच्छा मुसलमान, वो कैसे देख पाएँगे? लेकिन इन कंडीशनिंग्स को किन प्रिंसिपल्स की बेसिस पर हम इम्प्रूव करेंगे? मतलब ये थोड़ा-सा अगर आप बता दें तो। राइट जी। देखिए, मैंने एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया था रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग का, ठीक है जी। इट इज अ टेस्टेड एंड ट्राइड टूल इफ यूज्ड कंसिस्टेंटली ओवर टाइम। आपने अगर उसके पोर्शंस को ठीक समझ लिया है और उसके ऊपर आप लिखना शुरू कर दें, तो आप सबसे पहले लेवल पे जिस जिस तरह अदनान साहब ने ये शेयर किया ना जी, कि सबसे पहली स्टेज वो आती है जब आप उस कंडीशनिंग की असरात से अवेयर होना शुरू हो जाते हैं। वो जो अवेयरनेस है, वो आपको इस जगह पर ले आती है कि अब आप उस लेंस को सिर्फ यूज नहीं कर रहे, दुनिया के उस लेंस के थ्रू नहीं देख रहे, बल्कि उस लेंस को भी देख रहे हैं कि क्या ये लेंस ठीक है, वो कंडीशनिंग ठीक है, क्या मैं ये जो जब कोई गाली देता है और मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, तो क्या ये ठीक है मसला? क्या ये मसला है कि वाकई मुझे गुस्सा करना चाहिए या रहम आ जाना चाहिए कि यार ये क्या कर रहे हैं यार, आदमी क्यों इस तरह की बात कर? मुझे इस बात पे, जिस चीज को मैं सेल्फ रिस्पेक्ट समझता हूँ, उसको रिव्यू करने को तैयार हो जाऊं कि क्या वाकई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों के हाथ में होती है? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या मेरे झूठ बोलने से खराब होती है या दूसरे के गाली देने से खराब होती है? इस चीज के ऊपर गौर करना शुरू कर देता है। वो रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग आपको आगाह करना शुरू कर देगी। मैं इसी वजह से ये जो है ना जी, जब ये 2 टॉपिक्स और आखिरी कल अगले हफ्ते होगा, उसके बाद एक सेशन होगा जिसमें मैं इसी कोशिश करूंगा सारे टॉपिक्स को सामने रखकर तो ये बताने की कि ये इनकी पोजीशन क्या है। सो वंस यू डू दीज एक्सरसाइजेज एंड यू बिकम अवेयर ऑफ देम, तो अब आपके पास ये रास्ता है उन प्रिंसिपल की बेसिस पे जो आप आज की एक्सरसाइज में डिसाइड करेंगे कि हम इनको ओवरकम कैसे करें। अच्छा, अब इसको करने की कोशिश में कुछ चीजें तो आसानी से हो जाएंगी और कुछ चीजों में मुश्किल आएगी। वो जिनमें मुश्किल आएगी, वो जो हमने पिछली दफा टॉपिक किया था इम्यूनिटी टू चेंज का, वो उस प्रोसेस से गुजरने में यू बिकम अवेयर ऑफ देम एंड यू कैन ओवरकम देम विद ड्यू हार्ड वर्क एफर्ट, आप ओवरकम कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहली चीज अवेयरनेस ये थी, जिस तरह आपने फरमाया, आपको मालूम हो गया कि कुछ रवैये, बल्कि सारे ही रवैये जो इस वक्त हैं, वो कंडीशनिंग के नतीजे में पैदा हुए हैं। अवेयरनेस पैदा हो रही है उसके बारे में कि ये कंडीशनिंग है हमारी, और कुछ अच्छी कंडीशनिंग हो गई है, कुछ थोड़ी सी कमतर हो गई है। जो कमतर हो गई है उसको ओवरकम करना है। ये सलाहियत मरते दम तक अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दे रखी है कि जिसको हम ओवरकम करना चाहें, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। If we want to remove one of our good habits, we can do that. If we want to remove one of our bad habits, we can do that. ये चीज जब हमें पता चल गई कौन सी चीज को ठीक करना है, we can do it इंशाल्लाह। और यही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इनायत है जी, कि उसने ये हमें एबिलिटी और ये पोटेंशियल देकर इस दुनिया में भेजा हुआ। सही, शुक्रिया। अभी इससे रिलेटेड एक बात ये भी थी कि जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं, या जैसे हम, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड वही है, तो मैं उसी के रेफरेंस से बात करता हूँ कि जी कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जैसे अभी आपने कहा कि जी 10 साल बाद आप अपने आप को देखें कि जी कि आप कहाँ पर हैं और किस तरह याद रखा जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे, जब हम ब्रॉट अप हो रहे थे, तो मतलब हमारे तो इर्द गिर्द का तो माहौल ऐसा था कि बताया जाता था कि यार हमें तो कल का नहीं पता कि क्या करना है, हमारे ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता, ये तो मतलब आज हैं तो क्या कहते हैं पंजाबी में कि जेड़ी रात कबर से बाहर नहीं, वो मतलब इस तरह की जो माइंडसेट हमारा जो डेवलप हुआ है, तो उसको हम कैसे, यानी लॉन्ग टर्म हम कैसे एज एन इंडिविजुअल सोचेंगे? मैं आपसे एक बड़ी तकलीफ दे बात शेयर ये करूंगा कि हमारी कौम में ये डायलॉग बहुत कॉमन है कि हमें तो कल का नहीं पता, तो हम लॉन्ग टर्म क्या सोचें। और ये मुझे नहीं मालूम क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोई आदमी भी मौत अपने लिए सोच नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि वो इसके इस डायलॉग के बोलने के बाद वो असल में सिर्फ मौत का सोचने लग पड़े। ओह अच्छा, मैं पता नहीं कल मारी ना जाना हो, तो मैं आज ये झूठ जो बोलने लगा हूं इससे जरा रुक जाऊं,
کیونکہ پتہ نہیں کل میری موت آ ہی جائے اور قبر میں ہی گزارنی پڑے رات. یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم بولتے تو بہت ہیں لیکن یہ ہم دوسرے کے لیے بول رہے ہوتے ہیں. دس از این انٹرسٹنگ تھنگ کہ ہم اس کو عام طور پر اپنے لیے بول ہی نہیں رہے ہوتے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو یہ ریکگنیشن پیدا ہو کہ ہم نے اس دنیا سے بہت جلدی چلے جانا ہے اینڈ اپنا انفلوئنس چھوڑ کے جانا ہے. اس کو روکا نہیں جا سکے گا. یا تو آپ انکانشیسلی انفلوئنس کرتے چلے جائیں گے جو کر رہے ہیں اور یا کانشیسلی اچھا انفلوئنس کریں گے. ٹھیک ہے جی. کانشیسلی ہم اچھا انفلوئنس کبھی انکانشیسلی نہیں کرتے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی, یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دن انکانشیسلی غلطی سے لیٹ ہو گئے, یو آر اے ڈسپلنڈ پرسن, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انکانشیسلی غلطی سے روز ٹائم پہ آ جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. وہ آپ کانشیس ہوں گے تو ہوگا. ٹھیک کہ آپ کے لیے وہ ایک ویلیو کہ پنکچویلٹی ڈسپلن ایک ویلیو ہے میرے لیے, پھر پیدا ہوگی. ورنہ انکانشیسلی وی ٹینڈ ٹو فورگیٹ. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ میں جس وقت یہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کل کے دن ہے بھی یا نہیں ہے, تو اپنے لیے کہوں گے کہ دوسرے کے لیے نہ کہوں. میں جو کرنے لگا ہوں غلطیاں, جو میں پلان کر رہا ہوں, جو میں دوسرے کو سمجھانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, پہلے اپنے لیے سمجھنے کا ایسپیکٹ اس کے اندر ہی پیدا کروں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم لوگ واقعی بحیثیت قوم یہ واقعی یہ مسئلہ ہوتا کہ پتہ نہیں کل جینا ہے کہ مرنا ہے, تو مجھے یہ بتائیے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم مورلی اس جگہ پہ کھڑے ہوتے جس جگہ پہ کھڑے ہیں. یعنی یہ تو ایک بالکل ہی ایک عجیب تضاد پیدا. ہم نہ تو فیوچر کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو پیغام جن فورمز سے مل رہا ہے ان فورمز کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ وہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے کل پتہ نہیں جینا ہے کہ مرنا ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو کریٹ دوز کمیونٹیز کہ جو یہ محسوس کرتی ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم اللہ کو جواب دہ ہوں گے. ہمیں معلوم نہیں کہ واقعی کل بھی کا دن ہے یا نہیں ہے, اور یہ میں اگر جس دن بھول جاؤں آپ یاد کرائیں, جس دن آپ بھول جائیں میں یاد کراؤں. یہ کمیونٹی بنے, نہ کہ یہ کہ یار لیٹس بی پریکٹیکل. یار ٹھیک ہے دین اپنی جگہ پہ, لیٹس بی پریکٹیکل. ادھر اصل میں یہ مسئلہ ہو چکا ہوا ہے کہ دین اور دنیا کے کھانے الگ الگ ہیں ہمارے پاس. صحیح, بہت شکریہ سر. موسٹ ویلکم جی, اینڈ آئی ایم ویری سوری.